السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ پھر خبریں عدالتوں کی گردی گھوم رہی ہیں، جو اپیلیں چل رہی ہیں ٹریبونل میں، ان کے کچھ فیصلے آئے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کی اچھی خبریں بھی ہیں۔ نیب کے توشہ کیس کے حوالے سے ایک بری خبر بھی ہے، بری کہہ لیں یا کہہ لیں کہ تھوڑی حد تک پریشان کن خبر۔ آج کی بلاگ میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو تاحیات نائلی کے حوالے سے جو ریفرنس چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ اپنی بینچ اس کو سن رہا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں چیزیں۔ اور ایک نیا نکتہ سامنے آیا ہے پی ٹی آئی سے، اگر بلے کا نشان لے لیا جائے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جا کے سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا، پہلے تو اسلام آباد میں جو ڈویژنل بینچ سن رہا ہے 9 جنوری سے، اس میں بھی اس کے کوئی صورتحال، شاید یہ اہم نکتہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے خبروں کی بات کرتے ہیں۔ اپیل جو لاہور میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو ٹریبونل جو اپیلیں جو سن رہا ہے، این اے 214 سے عمر کوٹ سے مخدوم شاہ محمود قریشی کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے کچھ عرصے سے، غالباً 2 الیکشنوں سے پچھلے 18 میں بھی 13 میں بھی، اپنے ملتان کی سیٹوں کے علاوہ عمر کوٹ سندھ سے بھی لڑتے رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کا جو حلقہ ہے، جن کی گدی ہے حضرت معصوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی، ان کے وہاں کے عقیدت مند سندھ سے آتے بھی ہیں، مریدوں کا حلقہ بھی ہے۔ پچھلی بار خیر ارباب امیر حسین بھی پی ٹی آئی میں تھے، تو انہوں نے بھی کمپین کی۔ خیر ابھی تک شاہ محمود قریشی دونوں الیکشن ہارے ہیں وہاں سے، سندھ سے ووٹ لیتے ہیں، لیکن بہت بڑا ووٹ نہیں وہاں پہ، 30-35 ہزار ووٹ شاید ان کو ہے۔ تو بہرحال این اے 214 سے شاہ محمود قریشی کی اجازت ملی ہے۔ ملتان سے جن کا اصل حلقے ہیں، 2 حلقوں سے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے اور 122 سے بھی، وہاں ابھی تک منظور نہیں ہوئے۔ اور سب سے اہم حلقہ وہاں پہ لاہور ملتان میں ہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو وہاں اجازت مل جاتی ہے الیکشن لڑنے کی، تو کبھی امکانات ہیں کہ وہ سیٹ جیت لیں وہاں سے۔ خیر این اے 238 کراچی میں حلیم عادل شیخ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور مسلسل ان کو گرفتاریاں اور جیل اور قید و بند کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑی ہیں۔ خاصا ٹف ٹائم دیکھا ہے انہوں نے، دلیر آدمی ہے ویسے۔ جب یہ 25 مئی کو پچھلے سال جب لانگ مارچ کیا تھا، تو وہاں پہ سندھ سے وہ آئے تھے اور کافی ایکٹیو نظر آئے، اور وہ لوگوں کو، دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے رہے اور کافی ایکٹیو تھے۔ نعیم حیدر پنجوٹا عمران خان کے وکیل ہیں، سرگودا سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن وہ کاغذات جمع کرائے تھے، مسرد ہو گئے تھے، ان کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ کچھ میں صرف ابھی اپیل سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے، کچھ کو اجازت نہیں مل گئی ہے۔ یہ اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اب اس میں فیصلے خلاف بھی آئیں گے، اور مطلب کہنا تو میں نہیں چاہتا، لیکن ایک کہہ لیں بدگمانی سی، یا ایک بری، یعنی ایک بیڈ انٹینشن سے افواہ سمجھ لیں یا جو سمجھ لیں اسے، بدگمانی یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے کر دیے جائیں اور بہت ساروں کے نہ کیے جائیں، تاکہ بھئی ایک تاثر یہ بنے کہ کہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا۔ تو بہرحال اس طرح کا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں 380 سے زیادہ کاغذات، 384 غالباً کاغذات نامزدگی ان کے مسترد ہوئے ہیں، اور سارے اہم لیڈروں کے ہیں، تو کوئی 2-4 کے ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کا این اے 122 پہلے میں نے بتایا تھا کہ میاں والی سے بھی ان کو اجازت مل گئی تھی، این اے 79 تھا وہ۔ یہ این اے 122 لاہور سے بھی اجازت نہیں ملی، اس میں سماعت کے لیے منظور ہوئی تھی، یہ بھی سماعت کے لیے اپیل منظور ہوئی ہے۔ ٹریبونل اب وہ کیا فیصلہ کرتا ہے این اے 122 عمران خان کا، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور ایک تھوڑی سی بری خبر یہ ہے، توشہ خانی کیس میں نیب کی 2 ریفرنس چل رہے ہیں۔ ایک بری خبر تو یہ ہے کہ کبھی نیب کی اپیل پر نیب کے سزا یافتگان کی نہایلی مدت 5 سال تھی، پہلے 10 سال تھی، پھر اسلام آباد کی ایک بینچ نے ایک وہاں پہ ایک فیصلہ آیا تھا سنگل بینچ کا، جس میں 5 سال کر دی گئی تھی نہایلی، اور لیکن اب دوبارہ انہوں نے اپیل کی نیب نے، اور ڈویژنل بینچ نے کل اس کو 10 سال کر دی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان کے لیے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بیشتر قوانین تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں نا، موم کی ناک کی طرح، وہ کہتے ہیں کبھی یوں موڑ لو کبھی یوں موڑ لو۔ تو بہرحال عمران خان کے لیے چونکہ 2 اہم کیس ہیں، ایک توشہ خانی ریفرنس کیس ہے، توشہ خانی کا کیس ہے نیب میں، اور 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو عبدالقادر ٹرسٹ والا کیس۔ توشہ خانی کیس میں تھوڑی بری خبر یہ بھی ہے کہ امجد پرویز ایڈوکیٹ، آپ کو یاد ہوگا یہ معروف وکیل ہیں، مسلم نون کے کافی حامی ہیں، قریب ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے کیسز لڑتے رہے، نواز شریف، حمزہ اور شہباز اور مریم، اور ان سب کے کیسز پچھلے سالوں میں عمران خان کے دور میں لڑتے رہے تھے۔ تو اب یہ جو ٹرائل کورٹ میں جو توشہ خانے میں کیس تھا، جو سزا ہوئی تھی ہمارے دلاور جج نے کی تھی، وہ اس میں بھی امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہوئے تھے۔ اب نیب نے اپنے جو وکیل کو، پراسیکیوٹر کو چھوڑ کر، پرائیویٹ وکیلوں کی اجازت ہے نیب کو ویسے، لیکن عام طور پہ لیتی نہیں، چونکہ مہنگے وکیل ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے عمران خان کو توشہ خان ریفرنس کیس میں امجد پرویز ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ اب عمران خان کو وہاں پہ ایک اچھے ٹف ایک کمپٹیشن بنے گا ایک وکیل کے حوالے سے۔ اور ایک اور
انٹرسٹنگ خبر جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ خبریں آئی کہ عمران خان کے جے یو آئی سے اتحاد ہو رہا ہے پی ٹی آئی سے. اب اس میں حیران ہوا کہ جے یو آئی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ لگا نہیں، جے یو آئی فضل الرحمان نہیں ہے، یہ مولانا جو محمد جو شیرانی صاحب ہیں، شیرانی گروپ جے یو آئی کا. آپ کو یاد ہوگا شیرانی صاحب جے یو آئی کے بڑے پرانے لیڈر، سیکرٹری جنرل بھی رہے ان کے، اور سینئر عہدوں پہ رہے. ان کو اسلامی نظارتی کونسل کے چیئرمین بھی بنایا تھا مولانا فضل الرحمان نے. یہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں اچھا انفلوئنس ہے ان کا، اور قلعہ سیف اللہ کا اور یوب میں، اور ان لوگوں سے وہاں الیکشن بھی خود بھی لڑتے رہے ان کے، اور کینڈیڈیٹ بھی پشین میں بھی. اس پوری بیلٹ میں ان کا اپنا کافی ظاہر بزرگ آدمی ہے، کوئی 90 سال کی قریب عمر ہے، لیکن ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، اور درویش آدمی ہے. اور وہ ان کے جے یو آئی کے بہت لوگ ان کے شاگرد بھی، اور فکری اور سیاسی طور پہ ان کا نا بڑا ایک انفلوئنس ہے. تو یہ شیرانی صاحب کا اختلافات مولانا فضل الرحمان سے چل رہے تھے، کافی عرصے سے پرانے چلتے رہے، لیکن اب الگ ہو چکے ہیں پچھلے سالوں میں. اور مولانا فضل الرحمان نے بہت سخت موقف اختیار کیا تھا ان کے بارے میں، اور ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا تھا. ان کو علماء بنی اسرائیل ایک پوری کمپین چلائی سوشل میڈیا پہ جے یو آئی کے حامی لوگوں نے. تو خیر وہ جو محمد خان شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتحاد پی ٹی آئی کرنے لگی ہے. اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے بلوچستان کی سطح پہ، وہاں پہ کوئی سیٹوں پہ اس طرح کے صورتحال بنتی ہے، یا پھر بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک آپشن متبادل ہے کہ اگر یہ نشان چھن جاتا ہے اور پی ٹی آئی بطور پارٹی نہیں جا سکتی الیکشن میں، تو کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے کینڈیڈیٹس کو ان کا ٹکٹ دلوا دیا جائے. اس میں شیخ رشید کی آفر بھی موجود ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے جتنی سیٹیں ان کے کھاتے میں ملیں گی وہ اپنی ایک سیٹ یا 2 سیٹیں جیت سکتے ہیں میکسیمم، جو ان کی عوامی مسلم لیگ ہے. تو لیکن یہ شیرانی گروپ کی بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ممکن ہے شیرانی گروپ کے ساتھ بھی الائنس کر کے اگر پی ٹی آئی نہیں جاتی، پی ٹی آئی اگر پارٹی کے الیکشن میں جاتی ہے تو پھر تو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ، اب یہ میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بلوچستان کی حد تک شاید ایسا ہو جائے کہ پھر ان کے ہی ٹکٹ پہ چلا جائے. تو یہ جے یو آئی کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے. ایک اہم پوائنٹ انہوں نے کہا، کل بیسٹر گور خان نے یہ بات کی، ایک اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ 227 مخصوص نشستیں ہیں. اب قومی اسمبلی میں 60 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور 10 اقلیتی نشستیں ہیں. اس طرح چاروں صوبائی اسمبلیوں میں 157 مخصوص نشستیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو پارٹیاں جتنی سیٹیں لیتی ہیں ان کو اس تناسب سے مخصوص نشستوں میں داخلہ مل جاتی سیٹیں. جس طرح 2013 میں مجھے یاد ہے جماعت اسلامی نے 3 سیٹیں جیتی تھی، انہوں نے دیر سے، اور 2 دیر سے جیتی تھی، ایک بنیر سے جیتی تھی، اور چوتھی سیٹ ان کو پھر مخصوص میں ایک نشست مل گئی تھی. 4 سیٹیں ہو گئی تھی جماعت اسلامی کی. تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ یعنی آپ اندازہ لگا لیتے کہ 3 کے بعد ایک سیٹ ملتی ہے. یعنی اگر کسی نے 40 سیٹیں جیتی ہوں تو اس کو تو 8-10 سیٹیں، اس کی 10-11 سیٹیں مل جائیں گی اس کو. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تحریک انصاف نہیں جاتی، اور تحریک انصاف کو پارٹی کے طور پہ حصہ نہیں لینے دیا جاتا، اور انہیں اپنی امیدواری کے آزاد لڑیں گے اور یہ جیت جاتے ہیں، تو کہیں پر اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ جیتتے ہیں، خاص فرض ایگزامپل چلو کے پی آئی کا فرض کر لیں، کے پی آئی کی میرے خیال 110 نشستیں ہیں. کے پی آئی میں اگر یہ 70-80 سیٹیں جیت جاتی ہے تحریک انصاف مطلب ہے اس کے آزاد امیدوار جیتتے ہیں، تو وہ پھر جو مخصوص سیٹیں ہوں گی وہ پھر کس کو ملیں گی؟ جب جیتنے والے لوگوں میں 80 تو آزاد امیدوار ہوں گے، آزاد امیدواروں کو تو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی. تو یہ پھر کافی جو باقی 10-20 سیٹیں ہوں گی وہ تو چلو جو اور چھوٹی پارٹیاں ہوں گی، جے یو آئی ہے یا این پی ہے یا مسلم لیگ نواز ہے، ان کو چلو مل جائیں گی. تو باقی جو آزاد جو سیٹیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کافی ساری سیٹیں ادھوری رہ جائیں گی. یہی حال قومی اسمبلی میں ہو سکتا ہے. فرض کر لیتے ہیں چلو کہ قومی اسمبلی میں اگر یہ پی ٹی آئی اگر 100 سیٹیں جیت لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے ان کا جو کوٹا بنے گا تقریباً 30-35 سیٹوں کو بنے گا. تو 30-35 وہ تو پارٹی تو ہے ہی نہیں، وہ تو 100 آزاد امیدوار ہے، تو وہ آزاد امیدواروں کو سیٹیں نہیں مل سکتی. تو پھر کیا وہ 30-35 سیٹیں وہ ضائع ہو جائیں گی خواتین کی. تو یہ ایک اہم میرے خیال لیگل پوائنٹ ہے کہ اگر یہ رہا، اگر پی ٹی آئی الیکشن میں جس طرح اس کی بڑی میجورٹی ہے، پاپولر سپورٹ ہے، اگر وہ سیٹیں لیتی ہے، تو پھر یہ مخصوص نشستوں کا آدھا یا 1/3 یا کافی بڑا حصہ ضائع ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، کے پی میں اور قومی اسمبلی میں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس پہ میرے خیال میں غور کرنا چاہیے. باقی تو نقصان اپنی جگہ ہیں، ایک بڑی پارٹی کے نشان صرف چھین لیا جائے اور اس پارٹی میں حصہ لینے دیا جائے، تو میرا خیال ہے اسلام آباد کی جو ریویژنل بینچ جو سنے گا، اور اگر اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، تو یہ پوائنٹ بھی لیگل پوائنٹ، ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ مخصوص نشستوں کو پھر کیا ہوگا. اور عوام جس کو جتوا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر آگے ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکے بھی خواتین کے لیے، تو سیٹیں خواتین کی کم ہو جائیں گی. تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہوگی. تو اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.